اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اصول الشاشی، پیج نمبر 44۔ جی آپ کی آواز کٹ رہی ہے بہت. جی بہت کٹ رہی ہے آپ کی آواز. چھٹنی چاہیے نہیں ویسے. چلے میں ایک بار دیکھتا ہوں. اب تھوڑی بہتر ہوئی ہے. جی اب تھوڑی بہتر ہوئی ہے. ابھی ٹھیک ہوئی؟ جی اب ٹھیک ہے. چلے اب ٹھیک ہے. جب بھی ہوئی مجھے بتا دیجیے گا ضرور. ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہوگی بات. جی ٹھیک ہے. اچھا، ادا کی تو پوری تفصیل ختم ہو گئی. بجمیع ما لہ وما علیہ. ادا کی تعریف بھی گزر چکی. ادائے کامل، ادائے قصر، اس کی قسمیں بھی گزر چکی. اس کے حکم بھی گزر چکے. اس کی مثالیں مزید. اب دوسری قسم ہے قضا. اچھا، قضا کسے بولتے ہیں؟ پہلے تو ادا کی تعریف گزر چکی. جو چیز واجب ہے، جو چیز ذمے ہے، بعین ہی وہی چیز دینا، یہ ہے ادا. اور قضا کسے بولتے ہیں؟ جو چیز واجب ہے، جو چیز ذمے میں ہے، وہی چیز واپس نہ کرنا بلکہ اس کا مثل دینا، اس جیسی شے دینا، یہ قضا ہے. مثال کے طور پر کسی نے گندم جو ہے وہ کسی کی غصب کر لی، چھین لی. اچھا، گندم غصب کرنے کے بعد، چھیننے کے بعد، اب اس کے ذمے میں کیا ہے؟ غاصب کے ذمے میں کہ وہی گندم مالک کو واپس کر دے. اب آپ مجھے بتلائیے، اگر یہ وہی گندم مالک کو واپس کرتا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ ادا ہے. جو چیز ذمے میں تھی وہی دی، جو گندم چھینی ہے وہی دی. لیکن اگر یہ وہی گندم مالک کو واپس نہیں کرتا بلکہ وہ گندم استعمال کر لیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے، کھا لیتا ہے، سمجھے؟ اب تو ساجی پھر آواز گندم بہت زیادہ. ساجی پھر موجود آواز کٹ رہی ہے آپ کی بہت. نہیں، سمجھے؟ اب یہ کیا کرتا ہے کہ ویسی ہی گندم لا کر کیا کرے، وہ مالک کو واپس دے. اس کے ذمے میں واجب تھا جو چیز چھین. ابھی کیسے آواز بہتر ہوئی؟ کچھ جی کچھ بہتری آئی؟ جی اب بہتر ہے. جی اب اچھا بہتر ہوئی چلیے ہے. بتا دی. چلے ٹھیک ہو گیا. اچھا پھر سن لیں، میں نے کہا تھا ادا تو ختم ہو گئی، اس کی پوری تفصیل ختم ہو گئی.
آج دوسری قسم پڑھ رہے ہیں ہم قضا. ادا کا معنی تھا جو چیز ذمے میں واجب ہوئی ہے وہی چیز دے دے، وہی چیز ادا کرے، یہ ہے ادا. اور قضا کسے بولتے ہیں؟ جو چیز ذمے میں واجب ہوئی ہے وہی چیز تو نہ دے، وہی چیز تو نہیں دے رہا بلکہ اس کے مثل ادا کر رہا ہے. یہ کیا بن جائے گا؟ قضا. اس جیسی شے ادا کرے تو یہ کیا بن جائے گا؟ قضا. اور وہی چیز دے، یہ کیا بن جائے گا؟ ادا. اچھا، اب یہ مثل دینا یہ قضا ہے. یعنی ہی وہ چیز نہ دے، اس کا مثل دے، یہ بن جائے گی قضا. اب مثل بھی کون سے والا دے گا؟ مثل اگر ایسا دے رہا ہے کہ جو چیز ذمے میں تھی، سمجھے، یہ جو مثل دے رہا ہے یہ شکل کے اعتبار سے بھی اس کا مثل ہے اور معنی اور قیمت کے اعتبار سے بھی اس کا مثل ہے، سمجھے، ہر لحاظ سے اس کا مثل ہے. تو یہ بن جائے گا قضائے کامل. اور اگر ایسی چیز دے رہا ہے جو قیمت کے اعتبار سے تو مثل ہے، جو چیز ہلاک کی، اور یہ جو وہی چیز تو جو چیز چھینی تھی وہ تو ہلاک ہو گئی، اب وہی چیز نہیں دے رہا، اس کا مثل دے رہا ہے، اس جیسی دے رہا ہے. اگر تو یہ صرف قیمت کے اعتبار سے اس جیسی ہے، شکل کے اعتبار سے نہیں ہے، تو یہ قضائے کاسر بن جائے گی، ناقص بن جائے گی. مثال سے واضح ہوگا. اب میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی مثال دی تھی، کسی نے گندم چوری کر لی کسی کی، یا غصب کر لی، چھین لی. اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو چیز چوری کی ہے وہی چیز مالک کو واپس کرے. جو گندم چھینی تھی وہی گندم مالک کو واپس کرے. اب اگر وہی گندم جو چھینی تھی واپس کرے گا، یہ ادا بن جائے گی، کیونکہ جو چیز ذمے میں تھی بعینی ہی وہی دے رہا ہے، اس جیسی نہیں دے رہا، وہی دے رہا، یہ بن جائے گا ادا. لیکن اگر ہوا یوں کہ جو گندم چھینی تھی وہ استعمال کر لی، یا اس کو ہلاک کر دیا، یا اس کو کھا لیا، اب وہ موجود ہی نہیں ہے. جب وہ گندم موجود ہی نہیں ہے تب ظاہر ہے وہی گندم تو نہیں دے سکتا. اب اگر اس نے یوں کیا کہ بازار گیا، ویسی ہی گندم لے کر آ گیا، وہ اگر اعلیٰ درجے کی گندم تھی یہ بھی ویسی ہی گندم لے کر آ گیا اور آ کر مالک کو دے دی. اب آپ مجھے بتائیں، جو چیز ذمے میں تھی وہی دی یا اس جیسی دی؟ اس جیسی دی، اس کا مثل دیا، لہذا قضا. اچھا، اب یہ جو دی ہے اس نے مالک کو، یہ دی وہی گندم دی ہے، چھینی بھی گندم تھی، دے بھی گندم رہا ہے. یہ شکل اور صورت کے اعتبار سے بھی جو چیز واجب تھی اس کے مثل ہے، اور قیمت کے اعتبار سے بھی مثل ہے. اعلیٰ درجے کی گندم چھینی تھی، وہی گندم دے رہا ہے، یہ گندم شکل کے اعتبار سے بھی اس گندم کے مثل ہے اور قیمت کے اعتبار سے بھی مثل ہے. لہذا مثل اگر ایسا ہو جو شکلاً صورتاً بھی مثل ہو اور قیمت کے اعتبار سے بھی مثل ہو، تو وہ کیا بن جائے گا؟ وہ مثل کامل ہے. اس کو بولتے ہیں قضائے کامل. لفظوں میں ملائیں ذرا. وَأَمَّا الْقَضَاءُ، قضا کی بھی دو قسمیں ہیں. قضا کا معنی کیا تھا؟ جو چیز ذمے میں ہے اس کا مثل دینا، یہ قضا ہے. اس کی دو قسمیں ہیں، کامل و قاصر. ایک کامل، دوسرا قاصر. کامل کس سے بولتے ہیں؟ فَالْكَامِلُ مِنْهُ تسلیم مثل الواجب. جو واجب ہے، جو چیز ذمے میں واجب ہے، اس کا مثل سپرد کرنا مالک کو. بعینی ہی وہ چیز نہ دینا، کیونکہ بعینی ہی وہ چیز اگر موجود ہے اور وہ دے دی، وہ تو ادا بن جائے گا. اس کا مثل سپرد کرنا، یہ کیا بن جائے گا؟ قضا. اب اگر مثل ایسا ہے صورتاً و معنن، جو صورت اور شکل کے اعتبار سے بھی مثل ہے اور معنن کا معنی قیمت کے اعتبار سے بھی مثل ہے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ قضائے
مثل دے رہا ہے قضا، اور ایسا ہے جو شکل کے اعتبار سے مثل ہے تو یہ قضاء کامل بن جائے گی۔ مثال سے سمجھ میں آئے گی، کمن غصب، جیسے کسی شخص نے غصب کیا، چھینا، قفیز حنطۃ، کسی کی گندم چھین لی، ایک کفیز گندم، کفیز ایک پیمانہ ہوتا تھا اس دور میں، وہ اس نے گندم کا ایک کفیز چھین لیا کسی کا۔ اچھا، اب اس کے ذمہ واجب ہے کہ وہی گندم واپس کرے، یہ تو ادا بن جائے گا، لیکن ہوا کیا، فاستہلکھا، اس نے وہ گندم ہلاک کر دی۔ وہ کیسے؟ کھا گیا، استعمال کر لی، اب وہ گندم موجود ہے، اب اس کے ذمہ واجب ہے اس کا مثل دے دی، کیونکہ وہ تو موجود نہیں ہے۔ تو ضامینہ، کیا چیز واجب ہے؟ ضامینہ قفیز حنطۃ، ویسی ہی گندم کا ایک کفیز دے۔ وہ اگر اعلیٰ درجے کی تھی تو یہ اعلیٰ والی گندم دے، گھٹیا والی نہ دے، درمیانی بھی نہ دے، ایک گندم کا کفیل دے۔ اب آپ مجھے بتائیے، وَيَكُونُ الْمُؤَدَّى، یہ جو ادا کی گئی ہے گندم اس کی جانب سے، یہ جو چیز چھینی تھی، جو چیز واجب تھی، اس کا مثل ہے یا نہیں ہے؟ یہ مثلاً للأولی، اس پہلی گندم کے یہ مثل ہے، یہ گندم کس اعتبار سے؟ صورتاً، صورت کے اعتبار سے بھی وہ بھی گندم تھی، یہ بھی گندم، یہ شکل دونوں کی ایک جیسی ہے، صورت ایک جیسی ہے، یعنی قیمت کے اعتبار سے بھی وہ اگر 10,000 کی تھی تو یہ بھی 10,000 کی، یہ بھی اعلیٰ والی ہے، یہ کیا بن جائے گا؟ یہ ہے قضاء کامل۔ وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي جَمِيعِ الْمِثْلِيَّاتِ، یہی حکم تمام مثلی چیزوں میں ہے، جہاں مثل کامل دیا جا سکتا ہے، سمجھے، وہاں مثل کامل ہی دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر کسی کی گندم چھین لی، کسی کے چاول چھین لیے، واپس کرے۔ وہ اگر کھا گیا ہے، استعمال کر لیے، یا آگے کسی کو دے دیا، یا بیچ دیا، ہلاک کر دیا، پھر اس کے ذمہ واجب ہے ویسے ہی چاول دے، پیسے نہیں دے، ویسے ہی چاول دے۔ اب یہ چاول مثل کامل، کیا مانا، جو چھینے تھے وہ اگر اعلیٰ درجے کے، یہ بھی اعلیٰ درجے کے، یہ اس کے مثل ہیں، شکل کے اعتبار سے بھی، قیمت کے اعتبار سے بھی۔ کسی کے انڈے چھین لیے، کھا گیا، اس کے ذمہ وہی انڈے واپس، لیکن اگر کھا گئی ہے تو پھر ویسے ہی انڈے لا کر دے دے، اتنے ہی انڈے لا کر دے دے۔ تو اب یہ انڈے، پہلے انڈوں کا کیا بن جائے گا؟ شکل کے اعتبار سے بھی مثل ہے، اور قیمت کے اعتبار سے بھی مثل ہے، یہ ہو جائے گی قضاء کامل۔ قضا کیوں؟ کیونکہ وہی چیز نہیں دے رہا، اس کا مثل دے رہا ہے۔ کامل کیوں؟ کیونکہ مثل جو ہے وہ قیمت کے اعتبار سے بھی مثل ہے، اور شکل کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے مثل ہے۔ یہ آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے استاد جی، سمجھ بھی آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی۔ الحمدللہ۔ دوسری قسم، وَأَمَّا الْقَاصِرُ، اور قضاء قاصر، یہ دوسری قسم آگئی قضا کی۔ پہلی کامل، کامل کی کیا تعریف؟ شکل کے اعتبار سے بھی مثل، اور قیمت کے اعتبار سے بھی مثل۔ اور قضاء قاصر کسے بولتے ہیں؟ جو چیز چھینی تھی اس کا کامل موجود ہی نہیں۔ جب مثل کامل موجود نہیں ہے تو قضاء کامل نہیں ہو سکتی، لہذا مثل قاصر، یعنی اس کی قیمت دے دے۔ اب یہ قیمت، اب یہ جو مثل ہے، جو چیز چھینی تھی یہ اس کا مثل ہے، قیمت کے اور معنی کے اعتبار سے تو مثل ہے، لیکن
شکل کے اعتبار سے مثل نہیں ہے. کیونکہ چینی تھی بکری اور دے رہا ہے پیسے، تو بکری اور پیسے شکل کے اعتبار تو ایک جیسے نہیں ہے، لیکن قیمت کے اعتبار سے بکری بھی 50,000 کی تھی، 50 روپے، یہ بھی مثل ہے، لیکن قیمت کے اعتبار سے مثل ہے، شکل کے اعتبار سے مثل نہیں ہے. میں کچھ چیزیں شریعت میں ایسی ہیں، شریعت یہ کہتی ہے کہ ان کا مثل موجود ہی نہیں ہے دنیا میں، اور جن چیزوں کا مثل کامل موجود ہی نہیں ہے تو وہاں پھر قیمت دینی پڑے گی. جیسے جانور، بکری، گائے. بکری کسی کی چھین لی، چوری کر لی، شریعت کیا کہتی ہے؟ یہی بکری دے. سمجھے؟ اب یہی بکری دے، یہ تو شریعت کہتی ہے، لیکن اگر بکری کھا گیا، ذبح کر کے استعمال کر لی، یا آگے کسی کو بیچ دی یا ہلاک کر دی، سمجھے، اس صورت میں کیا دوسری بکری دے گا یا پیسے دے گا؟ شریعت کہتی ہے پیسے دو، بکری نہ دو، کیونکہ ایک بکری دوسری بکری کا مثل ہو ہی نہیں سکتی. اس کا وزن کتنا، اس کا وزن کتنا، وہ کتنا دودھ دیتی تھی، یہ کتنا دودھ دیتی ہے، وہ کتنی اس پہ کتنے بال تھے، اس میں کتنے بال ہیں، سمجھے، وہ کتنا چلتی تھی چستی، یہ کتنی صحت مند ہے. ہر چیز میں مثل جانوروں میں ہو ہی نہیں سکتا. لہذا شریعت کہتی ہے یہ جو جانور ہیں یہ ذوات الامثال نہیں ہے، ان کا مثل موجود نہیں ہے، شکل کے اعتبار سے مثل نہیں. ان کے اندر یہ ذوات القیم ہے، یہ قیمت والی چیزیں ہیں. یہ اگر ہلاک کر دی تو پھر اس کی قیمت دینی پڑے گی. اب یہ جو پیسے دے رہے ہیں یہ معنی کے اعتبار اور قیمت کے اعتبار سے تو اس بکری کا مثل ہے، لیکن شکل کے اعتبار سے نہیں. یہ مثل قاصر، لہذا یہ قضائے قاصر والی. وَأَمَّا الْقَاصِرُ، قضائے قاصر کسے بولتے ہیں؟ فَهُوَ مَا لَا يُمَاثِلُ الْوَاجِبَ، کہ جو چیز واجب ہوئی ہے یہ اس کے مثل نہیں ہے، صورتاً شکل کے اعتبار سے مثل نہیں. کیونکہ وہ بکری، وہ زیرو، وہ سانس لیتی تھی، پیسے تو سانس نہیں لیتے، اس کی شکل اور اس کی شکل، اس شکل کے اعتبار سے تو مثل نہیں. لیکن وَيُمَاثِلُ مَعْنًا، جو چیز واجب ہوئی ہے معنی اور قیمت کے اعتبار سے اس کا مثل ہے. مثال دے دی، کمن غصب شاطن، کسی کی بکری غصب کی. اب اس کا مثل کامل دنیا میں موجود ہی نہیں. دوسرا جانور پہلے جانور کا مثل ہو ہی نہیں سکتا، تھوڑا بہت فرق لازماً ہوگا. سمجھے؟ اب اگر بکری موجود تو وہی دے دو، لیکن آگے کیا کہتے ہیں؟ فہلاکت، بکری ہلاک ہو گئی، وہ موجود ہی نہیں ہے. اب یہ غاصب ضامن ہوگا، ضامن قیمتہ، یہ اس کی قیمت کا ضامن ہوگا. اب یہ قیمت مثل ہے بکری کے، دے مثل ہی رہے، لیکن قیمت کے اعتبار سے مثل ہے، صورت کے اعتبار سے نہیں. یہ قضائے قاصر ہو جائے. والقیمت مثل الشاة، قیمت بکری کا مثل ہے، لیکن قیمت معنی کے اعتبار سے مثل ہے، لا من حیث الصورت، شکل کے اعتبار سے مثل نہیں ہے. ایک لحاظ سے مثل ہے، ایک لحاظ سے نہیں. جب ایک لحاظ سے نہیں ہے تو ہر لحاظ سے تو مثل نہ ہوا، اسی لیے اس کا نام قاصر اور ناقص ہے. یہ مثل قاصر ہو گیا. یہ بات بھی ختم ہو گئی. قضائے کامل کی تعریف مثال، قضائے قاصر کی تعریف مثال گزر گئی. اب ایک اصول بیان کرنے لگے ہیں. والاصل فی القضاء، سمجھے؟ اصول یہ ہے، والاصل فی القضاء، قضاء کے اندر اصل قضائے کامل ہی ہے. اگر ممکن ہو قضائے کامل پر عمل کرنا تو پھر قضائے کامل ہی پر عمل ہوگا، پھر قاصر کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا، پھر قاصر کی طرف نہیں جائیں گے. قاصر کی طرف کب جائیں گے؟ جب قضائے کامل کے اوپر عمل کرنا ممکن ہی نہ ہو. سمجھے؟ یہ ایک اصول آپ کے سامنے آ گیا. اب وَعَلَى هَذَا، اسی اصول پر امام صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا اس کا نام ہے اصول فقہ کے اصول. فقہ کا معنی ہوتا ہے
گہرائی میں جانا، اندر جا کر چیزیں نکالنا. سمجھے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی بندہ دریا میں چھلانگ لگاتا ہے، وہ دریا کے اوپر اوپر تیرتا رہتا ہے. ایک بندہ تو وہ ہے، اور ایک وہ ہے جو اندر جاتا ہے اور اندر سے جا کر دریا کے اندر سے نیچے سے جا کر سیپی موتی نکال کر لے کر آتا ہے. سمجھا رہی ہے؟ تو یہ شریعت کے اندر جو موتی چھپے ہوئے ہیں نا، فقہ کیا مانا؟ یہ اندر، اس کے اندر چھلانگ لگانا اور اس کے بعد اندر سے وہ قیمتی موتی نکال کر باہر لے کر آنا. یہ وہ اصول ہے. ان اصولوں سے بہت سارے موتی نکلیں گے جی، بڑے مسائل نکلیں گے. اب یہ پہلا اصول آ گیا، جب تک قضائے کامل پر عمل کرنا ممکن ہے، قضائے قاصر یعنی قیمت کی طرف نہیں جائیں گے. یہ اصول آ گیا. وَعَلَى هَذَا، اسی اصول پر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا غصب مثلیا فهلك في يده، فرض کر لو کسی نے کوئی مثلی چیز غصب کی. سمجھے؟ گندم غصب کر لیے، گندم مثلی ہے، ابھی ذکر کر دیا، اس کا مثل کامل موجود ہے. چاول غصب کر لیے، اچھا گندم غصب کر لی، فرض کر لیا. اب گندم غصب کی، اس کے ذمہ وہی واپس کرے، لیکن وہ استعمال کر لی، وہ ختم ہو گئی، ہلاک ہو گئی. اب اس جیسی گندم دینا اس کے ذمہ واجب ہے. اب کیا ہوا کہ وہ گندم مارکیٹ میں ختم ہو گئی، گندم موجود ہی نہیں ہے. گندم موجود ہو تو وہ گندم واپس کرے نا. اور اصل شریعت یہی کہتی ہے کہ مثل کامل قضائے کامل پر عمل کرو، وہی گندم دو. اور گندم تو مارکیٹ میں موجود نہیں، اگر ہوتی تو وہی دے دیتا. اب ظاہر ہے قضائے کامل پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں، اور جب قضائے کامل پر عمل کرنا ممکن نہ ہو، پھر جائیں گے قاصر کی طرف اور قیمت کی طرف. اب ظاہر ہے قیمت دینی پڑے گی. جب قیمت دینی پڑے گی تو اب جھگڑا اس بات کے اوپر ہے، اب غور اس بات کے اوپر کرنا ہے کون سے دن کی قیمت دینی پڑے گی. جس دن یہ چیز چھینی تھی، غصب کی تھی، اس دن کی قیمت، یا یہ بیچارہ مالک جو قاضی اور جج کے پاس چلا گیا، تھانے چلا گیا، کہا جی اس سے میری چیز چوری کر لی ہے، غصب کر لی ہے. وہ قاضی نے فیصلہ کر دیا، جج نے فیصلہ کر دیا، اس نے کہا واپس کرو اسے، نہیں تو تمہیں بند کرتے ہیں جیل کے اندر. کہتا جی میں واپس کرتا ہوں. اب جو مارکیٹ گیا، پتہ چلا مارکیٹ میں گندم ہی موجود نہیں ہے. اب یہ جھگڑے کے دن اور فیصلے کے دن کی قیمت دے گا، یا جس دن غصب کی تھی اس دن کی قیمت دے گا. تو اس کے بارے میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سر جی آواز نہیں آ رہی؟ جی جی آواز آواز آ رہی ہے. جی جی اب آئیے. سر جی آواز نہیں آ رہی ابھی بھی. آواز آ رہی جی اب تھوڑی سی، اب تھوڑی آ رہی ہے، کٹ کو کٹ کے آ رہی ہے آپ کی آواز. آپ کو آ رہی ہے آواز میری؟
जी आवाज आई या नहीं आई? जी अब आ रही है। अब बिल्कुल ठीक है। जी अब ठीक है। अच्छा, क्या चीज रह गई थी? साथ जी आपने ये जो असूल शुरू किया है ना, इसमें ही यही चल रहा है, तो उसमें ही आपकी आवाज बिल्कुल बंद हो गई। अच्छा, उसूल में बंद हुई। अच्छा, उसूल ये बयान किया कि ये जो क्या नाम है, असल यही है कि कज़ाए कामिल पर अमल किया जाए। तो जब तक कज़ाए कामिल पर अमल करना मुमकिन है, कज़ाए कासिर के ऊपर अमल नहीं किया जाएगा जी। समझ आई? क्योंकि असल कज़ा के अंदर ये कामिल ही है, नाकिस और कासिर ये असल नहीं है। लिहाजा जब तक कामिल पर अमल हो सकता है, फिर कज़ाए कामिल ही पर अमल होगा, कासिर की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसी उसूल के, हाँ, अगर कज़ाए कामिल पर अमल मुमकिन ही ना हो, फिर जाहिर है मजबूरी है, फिर कासर की तरफ जाएंगे। मिसाल से वाज़े होगा, वअला हाज़ा, इसी उसूल की बिना पर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाने लगे, किसी आदमी ने किसी की गंदम गसब कर ली, कोई मिसली शय, गंदम है, चावल है, चीनी है, इस तरह की कोई शय गसब कर ली। ये मिसली है, ये ज़वातुल क़ियम में से नहीं है, इसके मिसल मौजूद है, मिसल सूर्य। अच्छा, वो गसब कर ली गंदम। अब इसके जिम्मे में वाजिब था गंदम ही देना, क्योंकि गंदम, वो वाली गंदम तो उसने इस्तेमाल कर ली, खा ली, लेकिन अब इसके जिम्मे वाजिब है वैसी ही गंदम दे। क्यों? क्योंकि गंदम शक्ल के एतबार से भी उस गंदम के मिसल है जो इसने गसब की है, हलाक की है, और कीमत के एतबार से भी मिसल है, तो ये मिसल कामिल है, यही अदा करना जरूरी है। लेकिन हुआ ये कि इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मार्केट में से गंदम ही खत्म हो गई। अब आप मुझे बताएं, मार्केट में से गंदम ही खत्म हो गई, तो इसके जिम्मे वाजिब था कि वैसी ही गंदम दे, और कज़ाए कामिल यानी मिसले कामिल देना जरूरी था। गंदम ही देना इसके जिम्मे जरूरी था, क्योंकि गंदम शक्ल के एतबार से भी मिसल है और कीमत के एतबार से भी मिसल है। लेकिन गंदम तब दे जब गंदम मौजूद हो। मार्केट में तो गंदम ही मौजूद नहीं है। फर्ज कर लेते हैं मार्केट से गंदम खत्म हो गई। अब हुआ क्या? अब हुआ ये कि उसने जो था मालिक, वो काजी के पास चला गया, जज के पास। उसने वहां जाकर केस किया जी। मालिक चला गया काजी के पास, और वहां जाकर उसने केस किया जी। जब केस किया तो काजी ने, जज ने फैसला कर दिया। उसने कहा इस गासिब और चोर को तो उसकी गंदम वापस कर। कहते जी वो तो मैंने इस्तेमाल कर ली। वो कहते जी फिर वैसी ही गंदम उसको दो, दो उसको, नहीं तो तुझे सख्त सजा मिलेगी। वो कहने लगा ठीक है मैं देता हूँ। अब जब ये मार्केट गया तो पता चला गंदम ही मौजूद नहीं है। जब गंदम ही मौजूद नहीं है, तो कज़ाए कामिल पर अमल करना मुमकिन ही नहीं है। और हमने क्या कहा था, अगर कज़ाए कामिल पर अमल करना मुमकिन ना हो, तो फिर कासिर पर अमल किया जाएगा। और कासिर क्या था कि उसकी कीमत दे दे। अब बिल इजमा, बिल इत्तेफाक सबके नजदीक कीमत देनी पड़ेगी। लेकिन कौन सी कीमत? जिस दिन ये गंदम गसब की थी उस दिन की गंदम की कीमत देगा, या अब जब मार्केट में वो गंदम खत्म हो गई है तो आज के रेट के लिहाज से गंदम देगा, कीमत देगा? कौन से दिन की कीमत देगा? तो इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिस दिन ये झगड़ा लेकर गया काजी के पास और जज ने फैसला किया, उस झगड़े और फैसले के दिन की कीमत है, जिस दिन गसब किया था उस दिन की कीमत नहीं है। क्योंकि इसके जिम्मे में देना वाजिब जो हुआ वो इसी दिन, इसको जो पता चला कि, मेरा मतलब है कि काजी ने जब फैसला किया, ये मार्केट गया,
آج اس کو پتا چلا مارکیٹ میں گندم ختم ہو گئی ہے. یہ دینے سے جو عجز ظاہر ہوا وہ فیصلے والے دن ہوا. سمجھے؟ اس دن عجز ظاہر ہوا کیونکہ جب قاضی نے فیصلہ کیا اب گیا دینے کے لیے، اب پتا چلا مارکیٹ میں گندم موجود نہیں. تو اس عجز کا ظہور یہ اب ہوا ہے، اب ظاہر ہوا ہے مارکیٹ میں گندم موجود نہیں. لہذا اس دن جس دن جج نے فیصلہ کیا اس دن کی قیمت دے گا، جس دن چھینا تھا اس کی قیمت نہیں دے گا. یہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اصول، یہ اس اصول کے مطابق مسئلہ آ گیا کہ اصل تو قضائے کامل ہی ہے جو شکل اور قیمت دونوں کے اعتبار سے مثل ہو، لیکن اگر اس پر عمل کرنا ممکن نہ ہو تو پھر قیمت قضائے کاسر پر عمل. اب اس کیس میں مارکیٹ میں گندم ختم ہو گئی تو امام صاحب فرماتے ہیں اب یہ گندم اگرچہ مثلی چیز ہے لیکن چونکہ بازار میں مارکیٹ میں گندم موجود ہی نہیں ہے تو قضائے کامل پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے، تو پھر اس کی قیمت دے دی جائے گی. اب آپ دیکھیں، اذا غصب مثلیا، کسی نے کوئی مثلی چیز کسی کی غصب کر لی، سمجھے، یعنی گندم غصب کر لی، چاول چینی غصب کر لیے، اب اگر وہی گندم موجود تو وہی دے، کہنے لگے نہیں وہ موجود نہیں ہے، فہلاک فی یدی، وہ گندم اس کے قبضے میں ہلاک ہو گئی ہے، ہلاک ہوگی دوسری گندم لا دے. کہنے لگے دوسری بھی نہیں دے سکتے نا، کیوں؟ وانقطع ذلك عن اید الناس، لوگوں کے پاس بھی وہ گندم ختم، مارکیٹ میں ہی ختم ہو گئی، بازار میں ختم ہو گئی ہے. عن اید الناس کے اوپر کیا لکھا ہوا؟ فی اسواقہم، لوگوں کے پاس، یعنی بازار میں وہ گندم ہی ختم ہو گئی ہے. تو اب امام صاحب، تو جب قضائے کامل پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے تو پھر قضائے کاسر یعنی قیمت دی جائے گی. اب کس دن کی قیمت دی جائے گی؟ یہ امام صاحب ضمین قیمتہ یوم الخصومتی، جھگڑے کے دن کی قیمت، جھگڑے کے دن سے جس دن قاضی کے پاس جھگڑا گیا، قاضی نے فیصلہ کیا، اس دن کی قیمت. کیوں؟ کیونکہ لأن العجز عن تسلیم المثل الکامل، مثل کامل کی سپردگی سے عاجز آنا، انما یظہر عند الخصومت، یہ ظاہر اب ہوا ہے، یہ ظاہر اب ہوا ہے، اب مارکیٹ میں گیا، اب پتہ چلا یہ نہیں ہے، لہذا اب کی قیمت دے دے گا. سمجھے؟ فاما قبل الخصومت، اور جب تک جھگڑا قاضی کے پاس نہیں گیا تھا، فلا، تو اس وقت تک اس کا مثل کامل دینے سے عاجز ہونا ظاہر نہیں ہوا تھا. کیوں؟ لتصور حصول المثل من کل وجہ، کیونکہ یہ ممکن تھا، لتصوری کیا ماننا، یہ ممکن تھا مثل کامل اس کو، جو وہ مثل جو من کل وجہ مثل ہے، ہر لحاظ سے مثل ہے، مثل کامل ہو سکتا ہے اس کے اوپر قادر آ جائے اور یہ مثل کامل اس کو دے دے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا. لیکن جب جج نے فیصلہ کیا دو نہیں تو سزا ملے گی، اب مجبوراً جانا پڑ گیا مارکیٹ میں، اب ظاہر ہوا او ہو مارکیٹ میں تو گندم ہی نہیں ہے، لہذا اب کی قیمت ہوگی، جس دن غصب کیا تھا اس دن کی قیمت نہیں ہوگی. اللہ جی معاف کر دو جی، یہاں تک یہ دوسری بات بھی ختم ہو گئی جی. اب آواز آ رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے، کوئی چیز رہ تو نہیں گی پوچھنے والی؟ جی اب آواز کلیئر ہے؟ جی استاد جی آ رہی ہے آواز. السلام علیکم. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی جی. چلے اچھا، اب یہ اصول آپ کے سامنے آ گیا، جو چیز مثلی ہو یعنی اس کا کامل مثل موجود ہو تو اصول یہی ہے کہ وہ مثل کامل ہی ادا کیا جائے گا. لیکن اگر مثل کامل ادا کرنا ممکن نہ ہو تو پھر اس کا مثل کاسر دے دیا جائے گا، اس کی قیمت دے دی جائے گی. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ بات تو ختم ہوگی. اب ایک کہتے جب یہ اصول آپ کو سمجھ آ گیا کہ اگر مثل کامل پر عمل کرنا ممکن ہے، مثل کامل پر، اور اگر مثل کامل پر عمل کرنا ممکن نہیں تو مثل کاسر دے دیا جائے گا. لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہو
جس کا نہ مثل کامل موجود ہو نہ مثل قاصر، نہ کوئی ایسا مثل ہو جو شکل کے اعتبار سے مثل ہے، نہ اس کا کوئی ایسا مثل موجود ہو جو قیمت کے اعتبار سے مثل ہے۔ یہی دو مثل بن سکتے تھے، یا شکل کے اعتبار سے مثل یا مثل معنوی قیمت کے اعتبار سے مثل۔ یہی دو قسمیں تھی مثل کی۔ فرض کر لیتے ہیں کوئی ایسی چیز چھین لی جس کی نہ قیمت مثل معنوی موجود ہے اور نہ مثل صوری، نہ اس کا شکل کے اعتبار سے مثل ہی موجود نہیں ہے کائنات دنیا میں۔ اب کیا ہے؟ کہتے اب صرف گناہ ہوگا، اللہ سے رو رو کر توبہ استغفار کر لے، اللہ سے معافی کا مانگ لے، یہ گناہگار تو ہوگا، لیکن مثل دینا اس کے ذمہ ضروری نہیں ہو، کیونکہ مثل موجود ہی نہیں ہے۔ مثال دے دی، مثال کے طور پر کسی کا کوئی غلام چھین لیا یا گھر چھینے۔ غلام آج کل نہیں، میں گھر کی مثال دے دیتا ہوں، گھر کی مثال بھی دی ہے۔ گھر کسی کا چھین لیا جی، زبردستی اس پر قبضہ کر لیا، جیسے ہو جاتے ہیں قبضے۔ اچھا، چھیننے کے بعد اور سب کرنے کے بعد ادھر رہائش اختیار کر لی، ادھر رہتا رہا، سمجھ آئی؟ اب کیا ہوا؟ اس نے کیس کر دیا، جج نے فیصلہ کر دیا۔ اسی طرح غلام چھین لیا، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو یہ دو مثالیں دیں۔ اچھا، گھر کے اوپر پہلے آ جائیں، قاضی نے فیصلہ کر دیا، گھر مالک کو مل گیا۔ اب مالک اگر کہتا ہے بھئی آپ نے 6 مہینے میرے گھر سے فائدہ بھی تو اٹھایا نا، اگر میں یہی گھر کرائے کے اوپر دیتا تو 50,000 روپیہ مجھے مہینہ ملتا، 6 مہینے آپ نے فائدہ اٹھایا، 3 لاکھ مجھے دو میرے گھر سے جو فائدہ اٹھایا۔ اب یہ منافع کا زمان اور اس کا مثل مانگ رہا ہے، اور نفع ایسی شے ہے کہ اس کا مثل ہی موجود نہیں ہے، مثل سوری بھی نہیں ہے۔ مثل سوری کیا کہ مانا مثل سوری یہ ہو سکتا تھا نا، یہ بھی جا کے اس کے گھر میں رہ لے، وہ بھی رہا ہے یہ بھی رہ لے، تو صورتاً اس نے بھی نفع اٹھایا تھا، اس سے بھی نفع اٹھایا، تو صورتاً مثل ہو گیا۔ لیکن وہ کیسے ٹھہرا تھا، یہ کیسے ٹھہرا ہے؟ ہر ایک بندے کے استعمال کرنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے، کوئی بہت ہی بے دردی کے ساتھ اور بے ڈھنگے طریقے سے استعمال کرتے ہیں، اور کوئی لوگ بڑے سلیقے والے ہوتے ہیں، اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہیں گھر کو۔ اب ایک طریقے سے تو ہر ایک نفع نہیں اٹھا سکتا گھر سے، لہٰذا یہ مثل سوری بن ہی نہیں سکتا اس کا۔ اچھا، اس نے کہا پھر پیسے دے دو، کہتے پیسے بھی مثل نہیں بن سکتے، کیونکہ اس نے لیا تھا نفع، اس کا نفع ضائع کیا نا، منافع ہلاک کیے، وہ کس کو رہنے نہیں دیا، خود رہ لیا، تو اس کو نہیں رہنے دیا تو اس کے رہنے کا نفع ہلاک کر دیا۔ اب نفع تو ایسی شے ہے جس کا وجود نہیں ہے، جو پکڑی نہیں جا سکتی۔ میں آپ کو کہوں یہ جو رہنے والے منافع ہے نا، یہ ذرا منافع پکڑ کر مجھے لا دو، آپ نہیں لا کر دے سکتے۔ یہ ایک معنوی شے ہے، ایک عرض ہے، سمجھے؟ یہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو آپ اس کو پکڑیں اور جو چیز نظر آتی ہو، اور پیسے تو ایک ذات ہے، نظر آ رہی ہے، یہ پیسے کیسے اس کا مثل بن جائیں گے؟ یہ ذات، وہ غیر ذات، سمجھے؟ وہ کوئی ایسی شے نہیں ہے جو پکڑی جا سکتی ہو، تو پیسے بھی اس کا مثل نہیں، اور صورتاً بھی اس کا مثل، تو اس کا مثل موجود ہی نہیں۔ اب بس صرف ایک ہی بات ہے، جس نے دوسرے کا مکان یا غلام استعمال کیا وہ سخت گناہگار ہوگا، اس کو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، لیکن اس کا زمان اس کے ذمے میں واجب نہ مثل کامل آئے گا نہ مثل قاصر آئے گا جی۔ ٹھیک ہوگی بات؟ اب یہ ذرا لفظوں میں ملا لیں جی، ٹھیک ہے جی، لفظوں میں ملا لیں، کیا آ گیا؟ وَلِهَذَا الْمَعْنَى، اسی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ جس چیز، اچھا اسی بنا پر ہم کہتے ہیں وَلِهَذَا الْمَعْنَى، اگر کسی چیز کا مثل کامل موجود ہو تو پھر مثل کامل دیا جائے گا، اور اگر مثل کامل نہ ہو، مثل قاصر ہو، تو اس کا مثل قاصر دیا جائے گا، قیمت دی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی شے ایسی ہو جس کا نہ مثل کامل موجود ہے نہ مثل قاصر موجود ہے، اس کا مثل ہی موجود نہیں ہے،
تو وہاں پھر مثل ادا نہیں کیا جائے گا، سمجھے، وہاں صرف یہ شخص گناہگار ہوگا۔ اسی بن اصول کی بنا پر وَلِهَذَا الْمَعْنَى قُلْنَا، ہم کہتے ہیں ان المنافع لا تضمن، یہ منافع اگر کسی کے ہلاک کر دیے نا، نفع، لا تضمن بالاتلاف، اتلاف مانا ہلاک، وہ ہلاک کرنے کی وجہ سے زمان ہلاک کرنے والے پر نہیں آئے گی۔ زمان نہ مثل کامل کی شکل میں آئے گی، نہ ہی زمان اور تاوان مثل کاسر کی شکل میں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ لأن ایجاب الزمان بالمثل، کیونکہ زمان جو آتا تھا، تاوان جو آتا تھا، وہ تو مثل کے ساتھ آتا تھا، اور یہاں زمان مثل کے ساتھ واجب کرنا متعذر، یہ بہت مشکل ہے، سمجھے؟ مثل سوری بن نہیں سکتا۔ وہ کیسے نہیں بن سکتا بھئی؟ وہ بڑے سلیقے کے ساتھ ایک بندہ رہتا ہے، ایک بے ڈھنگے طریقے سے رہتا ہے، وہ اتنی پرواہ نہیں کرتا، ایک بندہ بڑے طریقے کے ساتھ رہتا ہے، تو رہنے میں فرق ہے، دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے، تو مثل بن ہی نہیں سکتے، تو مثل سوری تو بہت متعذر ہے۔ وہ ایجابہ بالعینی، کہتے ہیں اچھا پھر قیمت واجب کر دو جتنا عرصہ وہ رہتا رہا، وہ کہتے ہیں وہ ایجابہ بالعینی کذالک، اس کا عین یعنی اس کی قیمت واجب کرنا یہ بھی مشکل ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ لأن العین لا تماثل المنفعة، کیونکہ عین وہ جو پیسے وغیرہ ہیں، لا تماثل المنفعة، ہلاک کیا تھا نفع، جو ایک صفت اور عرض ہے، اور دے رہا ہے پیسے۔ پیسے تو ایک ذات ہیں، پکڑے جا سکتے ہیں، سمجھے، ان کا وجود موجود ہے، نفع تو نہیں پکڑا جا سکتا، وہ اور چیز ہے یہ، تو پیسے بھی اس کا مثل نہیں بن سکتے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو منافع ہیں، لأن العین لا تماثل المنفعة، یہ عین نفع کا مثل بن ہی نہیں سکتا، نہ صورتاً اور نہ ہی قیمت کے اعتبار سے، کوئی عین، کوئی پیسے وغیرہ بھی اس کا مثل نہیں بن سکتے۔ وہ لگے مثال دے دی، کما اذا غصب عبدا، جیسے کسی نے کسی کا غلام چھین لیا، اور چھین کر لے گیا، اور لے جا کر اس سے اچھی مالش شالش کروائی جی، کہتا ہے مجھے ذرا دباؤ تھوڑا سا، میری مالش وغیرہ کرو، خدمت لی اچھی جی، فاستخدمہ، خدمت لی، شہرن، ایک مہینہ خدمت لیتا رہا اس سے اچھی، سمجھ آئی، اور بعد میں وہ بندہ اس کو غلام واپس کر دیا، وہ غلام واپس کر دیا، وہ کہتا ہے جی کہ تو ایک مہینہ اس کو استعمال کیا ہے، تو مجھے اس کی زمان دے، زمان کیا دوں؟ اب اس کی زمان مثل سوری بھی نہیں ہو سکتی کہ وہ اس نے ایک مہینے خدمت لی تھی، یہ بھی اس سے ایک مہینے خدمت لے لے، اس کے غلام سے یا اس سے، وہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ خدمت میں فرق ہوتا ہے، کوئی کیسے دباتا تھا، کوئی کیسے دباتا تھا، کوئی کیسی خدمت کرتا تھا، کوئی ایک جیسی تو ہو نہیں سکتی، لہذا شکل کے اعتبار صورتاً بھی مثل نہیں، اور اس نے لی تھی خدمت، وہ ایک عارض اور صفت ہے، اور وہ پکڑی نہیں جا سکتی، سمجھے، کوئی ذات نہیں ہے، اور پیسے ذات ہیں، ان کا وجود ہے، نظر آ رہے ہیں، پکڑے جا سکتے ہیں، تو قیمت بھی اس کا مثل نہیں بن سکتی خدمت کا، تو نہ مثل سوری موجود، نہ مثل مانوی موجود، تو مثل آئے گا ہی نہیں، بس چھیننے والا اور ناجائز طریقے سے خدمت لینے والا گناہگار ہوگا۔ اسی طرح میں نے مثال دی تھی اودارن، یا گھر چھین لیا، فسکن فیہا شہرن، ایک مہینہ اس میں ٹھہرا رہا، ثم رد المقصوب المالک، پھر یہ مقصوبہ غلام یا گھر مالک کو واپس کر دیا۔ اب یہ جو مہینہ نفع اٹھاتے رہے غلام اور گھر سے، زمان آئے گی، لا یجب علیہ ضمان المنافع، اس منافع کی زمان واجب نہیں ہوگی ہمارے نزدیک، خلاف امام شافعی کے نزدیک واجب ہو جائے گی، ہمارے نزدیک نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا مثل موجود ہی نہیں، نہ مثل کامل موجود، نہ مثل کاسر موجود ہے، بس یہ چھیننے والا اور خدمت لینے والا آثم تو ہوگا، گناہگار، ضامن نہیں ہوگا، آثم ہوگا، ضامن نہیں، آثم مانا اسم، گناہگار ہوگا لیکن ضامن نہیں ہوگا، سمجھے، فبقی الاسم حکما لہ، بس صرف گناہ والا حکم اس کے اوپر لاگو ہوگا، وانتقل جزاؤہ الی دار الاخرۃ، اور اس کا معاملہ آخرت کے دن تک کے سپرد ہو جائے گا، وہاں اللہ اس کو سزا دے گا جی، وہاں اس کو گناہ ملے گا جی، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہو جائے گا،
دنیا میں اس کے اوپر زمان نہیں آئے گی. اس کو چاہیے کہ توبہ استغفار کرے, معافی مانگے اس سے جس کا چھینا ہے. یہی صورت ہو سکتی ہے. سمجھ آئی یا نہیں آئی بات؟ ختم ہو گیا سبق آج کا آپ کا؟ کلیئر ہو گیا؟ جی کلیئر ہو گیا؟ جی استاد جی. اب آواز ٹھیک آ رہی تھی؟ جی ماشاءاللہ ٹھیک ہے. چل ٹھیک ہو گیا جی. اچھا وہ ہماری ایک طالبہ بیمار تھی, اب ان کا کیا حال ہے؟ استاد جی وہ صدف ہیں, ان کا بھی کل آج ٹیسٹ ہوا ہے نا, تو پھر ہاں انشاءاللہ بھی کل رپورٹ آئے گی. دعا کریں کہ صحیح آ جائے. اللہ جی کرونا کرم. ہو گیا تھا نا ان کو وہاں دبئی جب گئی ہیں, تو وہاں پر ہی ہو ابھی گیا. ادھر ہی ہے؟ جی وہ پھر آنے نہیں دیتے نا فلائٹ میں, فلائٹ آگے اچھا کروائی ہے انہوں نے. چلیں اللہ جی مکمل صحت جی دے دعا دے. کریں کہ ان کا ٹیسٹ صحیح آ جائے. اللہ جی کامل صحت دے دے, کامل صحت ہاں دے دے. بہت اچھا جی. ٹھیک ہے جی, پھر انشاءاللہ باقی جی کریں.